شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ اس دوران میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے پیا، پھر اپنا جوٹا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا، علم سے۔ وضاحت: علم سے اس کی تعبیر بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دودھ میں بکثرت فائدے ہیں اور رب العالمین اسے گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے، اسی طرح علم کے فوائد بے انتہا ہیں، اسے بھی رب العالمین شک اور جہالت کے درمیان سے نکالتا ہے، پھر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیض چھاتی تک پہنچ رہی تھی اور بعض کی اس سے نیچے تک پہنچ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا، ان کے جسم پر جو قمیض تھی وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا، دین سے۔ وضاحت: یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین میں اس طرح کامل ہیں اور اسے اس طرح مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک محافظ کی طرح ہے، جس طرح قمیض جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ گویا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی اعتبار سے اور لوگوں کی بنسبت بہت آگے ہیں، اور ان کے دین سے جس طرح فائدہ پہنچ رہا ہے اسی طرح ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے دینی کاموں اور ان کے چھوڑے ہوئے اچھے آثار سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر وقت میں مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور خواب ان لوگوں کا سچا ہوگا جن کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، وہ خواب جسے انسان دل میں سوچتا رہتا ہے، اور وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور غم کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے، اسے چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں خواب میں قید دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں اور بیڑی دیکھنا برا سمجھتا ہوں۔ قید کی تعبیر ثابت قدمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں نے رات کو خواب میں بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، اور لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پی رہے ہیں، کسی نے زیادہ پیا اور کسی نے کم، اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی تھی، اللہ کے رسول، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ رسی پکڑ کر اوپر چلے گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اسے پکڑ کر اوپر چلا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے پکڑا اور وہ بھی اوپر چلا گیا، پھر اسے ایک اور آدمی نے پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی، پھر وہ جوڑ دی گئی تو وہ بھی اوپر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بیان کرو۔ ابو بکر نے کہا، ابر کے ٹکڑے سے مراد اسلام ہے، اور اس سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا وہ قرآن ہے، اور اس کی شیرنی اور نرمی مراد ہے۔ زیادہ اور کم پینے والوں سے مراد قرآن حاصل کرنے والے ہیں، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی اس رسی سے مراد حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد ایک اور آدمی پکڑے گا اور وہ بھی پکڑ کر اوپر چڑھ جائے گا، اس کے بعد ایک اور آدمی پکڑے گا تو وہ بھی پکڑ کر اوپر چڑھ جائے گا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا آدمی پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی چڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول،
بتائیے میں نے صحیح بیان کیا یا غلط؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ صحیح بیان کیا اور کچھ غلط۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے باپ ماں آپ پر قربان، میں قسم دیتا ہوں، آپ بتائیے میں نے کیا غلطی کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم نہ دلاؤ۔ وضاحت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم نے صحیح بیان کرنے کے ساتھ کچھ غلط بیان کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعبیر بیان کرنے میں کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر انہوں نے تعبیر بیان کی، یہ ان کی غلطی ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان کرنے کی اجازت اپنے قول سے دے دی تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی تعبیر بیان کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، یہ ان کی غلطی تھی۔ بعض کا کہنا ہے تعبیر بیان کرنے میں غلطی واقع ہوئی تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر خود بیان کرتے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیان کردہ تعبیر اس امت کے لیے ایک بشارت ثابت ہوتی، اور اس سے جو علم حاصل ہوتا وہ یقینی ہوتا، نہ کہ ظنی اور اجتہادی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قسم کو پورا کرنا اسی وقت ضروری ہے جب اس سے کسی شر و فساد کا خطرہ نہ ہو، اور اگر بات ایسی ہے تو پھر قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔